ہمیں جوائن کیا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے، چیئرمین پاکستان بار. رضا پاشا صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، تاریخ کون دے گا اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اگر صدر پاکستان کوئی تاریخ دے دیتے ہیں تو؟ ویسے تو آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے آرٹیکل 48 سب کلاس 5 میں کہ صدر پاکستان نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، لیکن جن کا اختیار ہے وہ خود ریلیکٹنٹ ہیں، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اس معاملے میں صدر پاکستان سیریس بھی ہیں اور سنسیئر بھی ہیں کہ وہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ دے دے. کبھی وہ بھیج رہے ہیں معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں، اور کبھی وزارت قانون کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ مجھے ایڈوائز کریں، جبکہ ان کے پاس اپنا ایک لیگل سیل موجود ہے، پاکستان کے ریٹائرڈ جج بھی رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں ریلیکٹنٹ ہے اور کیوں اتنے دن انہوں نے ویسٹ کر دیے. 15 سے 20 دن کم از کم انہوں نے ویسٹ کیے ہیں اسی میں گو مگو کی کشمکش میں کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ ایک ڈیٹ دے دیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سکیجول دیتا ہے نہیں دیتا، کم از کم آپ اپنی آئینی ذمہ داری اس کو پورا کر دیں. اور یہ جو الیکشن کمیشن اب اگر تاریخ نہیں دے رہا ابھی تک، انہوں نے بھی یہ کہا ہے، تو اس پر کیا جو پٹیشن گئی ہوئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس میں انٹروین کر سکتی ہے پہلے کی طرح؟ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کچھ احکامات آ سکتے ہیں، یا اس سے پہلے اگر اس وقت تک صدر تاریخ نہیں دیتے تو؟ جو اس وقت تک صورتحال مجھے سمجھ آئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا صدر پاکستان اپنے طور پر الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کریں. اللہ کرے کہ ہو جائے، لیکن لگ نہیں رہا. تو موسٹ پروبیبلی سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہی انٹروین کرنا پڑے گا. لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت کے، ایک آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کا ختم ہو رہا ہے مدت جو ہے، وہ 16 ستمبر کو جا رہے ہیں، اور نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب نے 17 کو اوتھ لینا ہے. تو انٹرویننگ پیریڈ جو ہے اس میں بہت سارے معاملات ہیں جو محترم چیف جسٹس صاحب نے سارٹ آؤٹ کرنے ہیں. تو نیا بینچ ابھی تشکیل دیں گے تو اس میں ان کی موجودگی میں تو ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن اگر وہ اپنی آپ کو اس بینچ کا حصہ نہ بنائے اور کوئی ایسا بینچ تشکیل دے دے جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کا اعتماد ہو، تو اس کے پاس کیس لگا دے اور وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے شاید اس معاملے میں کوئی اپنا رول پلے کر سکے. حسن صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان دونوں ہی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ تاریخ کا اعلان کر سکیں، جبکہ ڈیبیٹ ملک میں یہ چل رہی ہے کہ دونوں میں سے تاریخ کون دے گا. تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے پاس ہی اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اناؤنس کر سکے. تو پھر اناؤنس کرے گا کون؟ اگر ہر مرتبہ پریسیڈنس یہ سیٹ ہوگا کہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی الیکشن کیسے کروانا ہے، کس نے کروانا ہے، تو پھر ان اداروں کا، ان آئینی اداروں کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ میری بات آپ شاید میں صحیح سمجھا نہیں سکا. میں نے یہ کہا ہے کہ اختیار صدر مملکت کے پاس ہے انڈر آرٹیکل 48 سب کلاس 5. جی، وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرنے سے اوائڈ کر رہے ہیں، اور کبھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سیکشن 57 آف الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اپنے ساتھ مشاورت کے لیے بلا رہے ہیں، جبکہ 57 میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے جس کی منظوری انہوں نے خود دی ہے، اور وہاں پہ مشاورت والی کلاس ختم ہو گئی ہے، اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے. تو مشاورت والی تو بات ہی نہیں ہے. پھر 2-3-4 دن انہوں نے ان کے جواب کا ویٹ کیا. وہاں سے جب صاف جواب آیا تو پھر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ وزارت قانون کو خط تحریر کر کے دیا جی کہ مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور وزارت قانون نے 2-3 دن اور لگا کے جواب دیا کہ یہ تو کام الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. تو کیا صدر مملکت کو یہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت تھی؟ ود ڈیو ریسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں تھی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا اختیار اسرٹین کرتے اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے کہ الیکشن فلاں ڈیٹ کو ہے، اور پھر بال چلی جاتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کورٹ میں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے کہ اسکیجول دینا ہے یا نہیں دینا. لیکن جب آپ ریلیکٹنٹ ہے خود کوئی قدم اٹھانے میں، کوئی ڈیٹ دینے میں، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف کیا دیکھنا. تو اس لیے اس تناظر میں نے کہا تھا کہ جب دونوں اوائڈ کر رہے ہیں تو پھر لا محالہ طور پہ ایک ہی لاس ریزلٹ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. لیکن سر، اگر سپریم کورٹ پاکستان میں جا کر کوئی تاریخ آتی ہے
تو اس کا فائدہ کیا؟ عمل درآمد تو اس میں بھی نہیں ہوگا، پہلے بھی نہیں ہوا۔ سر بات یہ ہے کہ اگر اس حوالے سے یہ سوچ کے بندہ بیٹھ جائے کہ پہلے ایسا ہوا ہے اور اب اگر گئے تو ویسے ہی ہوا تو پھر کیا ہوگا، میرا خیال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ جب آئین اور قانون کے مطابق آپ نے چلنا ہے تو آپ اپنی ڈیوٹی دے دیں، اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے، اور پھر دیکھیں کہ تاریخ دیکھ رہی ہے، تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنا ایک تاریخی کردار ادا کر دیا، آگے جہاں پہ جانا ہے جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر وہ کردار ادا کرنے میں ناکام ہوں گے تو تاریخ میں وہ بھی رقم ہو جائے گا، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگ ہیں، مگر کون سے ادارے ہیں۔ سر مسئلہ یہ ہے، پاشا صاحب گزارش یہ ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔